بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں اس کا مقصد ہے آپ کو بتانا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگیں۔ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جو اپنانے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ 80 سال تک گناہ کرتے رہو اور پھر اللہ سے جا کے معافی مانگو، وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے۔ ساری زندگی گناہ کر کے ایک دفعہ رویا، اللہ سے توبہ کی، اور ایک قطرہ آنسو کا ہمارے جو کپڑے ہیں یہ ایک بالٹی پانی ہو یا کم و بیش تو اس میں دھلائی ہو سکتے ہیں۔ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں ان کو دھونے کے لیے بھی ایک بالٹی سے زائد پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ایک آنسو کا قطرہ بہا دو، بے شک وہ تیری آنکھ میں ہی رہے، وہ تمہارے 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ پہ روئے۔ ایک آدمی جس کو رونا ہی نہیں آتا اس کو چاہیے کہ رونے کا بہانہ کرے، جیسے وہ رو رہا ہے اللہ سے معافی طلب کرے۔ تیرا وہ عمل ایسا ثابت ہوگا تیرے 1000 سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ دھو دے گا، تیرے کروڑ سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اپنے دوست سے ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے سے باہر نکال دوں گا؟ کیا کروں گا؟ میں ویلکم تو نہیں کروں گا، میں کہوں گا جاؤ نکلو یہاں سے۔ چلو یہ تو دوست تھا۔ اپنی ماں کی مثال لے لیں، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو وہ بھی اپنا منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کو مناتے ہیں، منتیں کرواتی ہیں، پیر پکڑواتی ہیں اور پھر معاف کرتی ہیں۔ سنو میرے اللہ کہتا ہے، میرا رب کریم فرماتا ہے من تحروا الیہ، ساری زندگی شراب میں گزار دی، برے کاموں میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، کمر جھک گئی، خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے، جا اب تیری کون سی توبہ ہے، اب تیری توبہ قبول نہ ہوگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اور کہاں جانا ہے، کدھر جائیں، ایک ہی تو جگہ ہے جس پہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں، پرانے لوگ کہا کرتے تھے 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی۔ ابھی کہاں جائیں؟ ابھی ہمارا مقام کہاں پہ ہے؟ ابھی ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ساری زندگی گناہ کر دیے، اللہ کی نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے کہ اللہ کی حدودوں کو توڑ دیا۔ ابھی کہاں جانا ہے؟ ابھی حج پہ ہی تو جانا ہے، جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم اور میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہ میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد جا رہا ہوں، اللہ سے صلح کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں کون سی توبہ ہے؟ سنو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میرا بندہ آ جا، تیرے لیے تو میرے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہاں گئے تھے تم؟ مجھے تمہارا انتظار تھا۔ طلب کی تو ہو من بعید، کوئی ہے بتاؤ، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی دوست، کوئی بیوی، کوئی خاوند، کوئی حکمران۔ تم روٹھے کو منانے کو جاؤ، وہ تمہیں ویلکم کرے گا، تمہاری خوشامد کرے گا۔ اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ظلم چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو۔ ان سب کے لیے، ان سب برے کاموں کے لیے میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل رسول گھسیٹے گئے، بوٹی بوٹی ہو گئی۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت غلط کام کرے، وہ امت جھوٹ بولے،
وہ امت اللہ اور اس کے رسول کی حدودوں کو توڑ دے، اللہ کی نافرمانی کرے، وہ امت حلال اور حرام میں فرق نہ کرے، حرام کھائے، حرام کمائے۔ جلا دو ایسی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا ہے وہ کرو، اب تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ بلا دو حسین کی قربانی کو، کربلا کے میدان کو بلا دو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اصل مقصد کو پہچانو۔ ہم لوگ اپنے رستے سے بھٹک چکے ہیں، ہم دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگ رہے، ہم اپنے گناہوں سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، یعنی ایک گناہ کیا اس کے اوپر دوسرا گناہ کیا، تیسرا گناہ کیا، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں، آنسو بہائیں، روئیں، تنہائی میں روئیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم تنہائی میں ایک آنسو بھی تمہارا نکل آتا ہے تو میں تمہیں معاف فرما دیتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں کی امید رکھو، اس کی رحمت اتنی ہے جس کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ چاہے تو ایک بال سے بھی پکڑ لے، وہ چاہے تو ایک بال سے بھی معاف فرما دے۔ اس کی رحمت کا جلال دیکھو۔ اگر تم اس سے معافی مانگتے ہو تو اس کی رحمت کی امید رکھو۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رب کہتا ہے آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھ سے مانگ کے دیکھو، اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ کے واسطے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اس کو اپنے غم سناؤ، اس کو اپنے دکھ سناؤ۔ اس کو اپنا بنانا مشکل کام نہیں، صرف رو کے دکھانا، اس کے آگے دل سے جا کے رونا۔ اللہ سے معافی مانگنا مشکل نہیں، بلکہ صرف سچے دل سے اس کے سامنے جا کے رو، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے روشنی لگا لو۔ اگر تم ایک دفعہ توبہ کرتے ہو، دوبارہ توبہ تمہاری ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرو، وہ پھر معاف کرے گا، پھر توبہ کرو، پھر معاف کرے گا، پھر توبہ کرو، پھر معاف کرے گا۔ اگر کوئی لوہے کی چیز ٹوٹ جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ویلڈ کروا لیتے ہیں، اس کو پینٹ کر لیتے ہیں، وہ چیز بالکل صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جوڑ پڑا ہوا نظر سامنے آتا ہے، اس کا جوڑ نظر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، جتنی دفعہ آئے گا تو توبہ کرے گا، گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، گناہ کرے گا، تو توبہ کرے گا میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا، تو گناہ کرتا جائے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب یہ برتن 10 لاکھ دفعہ برتن اس کے پلے کیا رہ گیا؟ اس کا ذرہ ذرہ اس برتن کے پلے کیا رہ گیا؟ میرا اللہ کہتا ہے جب میں تجھے معاف کروں گا تو اس کا جوڑ ایسا بناؤں گا، جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، تمہارے کرام کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے توڑی بھی ہے یا نہیں۔ ایسی سلامتی والی توبہ کا وعدہ صرف میرے اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے معافی طلب کریں، کیونکہ گناہ کا کفارہ معافی ہے، اللہ سے معافی ہے۔ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، اس سے امید رکھیں کہ وہ معاف فرما دے گا، اس سے معافی کی امید رکھیں، بے شک وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر